جی السلام علیکم، میں ہوں سامل حسین کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں LRN CSS PMS ٹاکس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنٹمپری ٹرینڈز آف پاکستان فارن پالیسی۔ گزشتہ کچھ سالوں سے جب سے PTI کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے تب سے ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں اور ہمارے پرنٹ میڈیا میں فرام ڈان ٹو جیو نیوز ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، اور بہت سے آتھر اس پہ کلیم کرتے ہیں، اور یہ ایک ڈیبیٹ ہمارے ہاں کافی عرصے چلی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہم آج کی اس ڈیبیٹ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کی فارن پالیسی واقعی ڈکلائن کی طرف ہے، اور بیسیکلی ہماری فارن پالیسی کے ٹرینڈز کون سے ہیں جن کی بیس پہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں سر اظہر عمران۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ Thank you very much, Sawan Bhai, for such a generous and great introduction. I think this is a very important topic, not only from the perspective of for students of CSS and PMS who are going to appear in coming exam of CSS to understand the changing and trends in the Pakistan's foreign policy. But I think this topic is extremely important and very close to my heart as a teacher of international relation. Because to be very honest, آج کی جو ڈسکشن ہے، جو ڈیبیٹ ہے، اس کے اندر I would be actually dissecting this popular perception propagated by Pakistani media, both the print media as you have mentioned, Yes, as well as the electronic media. In terms of electronic media, you look at the TV channels who claim to be liberal TV channels, who advocate the liberal idea of Pakistan's foreign policy, like Geo or Dawn News, and moving towards the English and print media, particularly the Dawn News and also the news which is run by the Geo. Yes. اور باقی بھی بہت سارے جو اس وقت ہمارے پاس آن لائن میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، جس میں نیو ایڈیشن جو ہے وہ نیا دور کا ہے، جس کو سو کالڈ پاکستانی لبرلز رن کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک بڑی پرسیپشن ہے، اینڈ آئی ول بی آف کورس اینالائزنگ دیٹ، کہ پاکستان's foreign policy has been going through the worst time and worst crisis of its history, and it has been a sheer failure since the PTI government and Imran Khan has been into power. So first of all, we will be discussing 2 to 4 things. کہ ایک تو what is the contemporary trend in Pakistan's foreign policy and what are the factors which are actually dictating these trends and what I call the very progressive trends in Pakistan's foreign policy. تو ایک تو پہلی ڈیبیٹ یہ ہم کریں گے۔ دوسرا we will be also analyzing the mainstream media's this explanation or this image of the recent government, the government in power, عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے، اس میں جو مین اسٹریم میڈیا کا یہ ایک پرسپیکٹو ہے کہ اٹس اے sheer failure. And then we will also discuss کہ why that I argue that this is perhaps the most progressive foreign policy of Pakistan's history that we have ever witnessed or seen as a student of history of Pakistan's foreign policy. میرا نہیں خیال کہ starting from the لیاقت علی خان onward till the late government of Nawaz Sharif, last government of Nawaz Sharif, ہم نے کبھی اتنی progressive foreign policy کو جو ہے وہ understand تو ہمارا بیسک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو مین اسٹریم میڈیا اور جو ہمارے ڈیبیٹ ہے کہ ہم ڈکلائن کی طرف ہیں، ہم اس سے اپوزٹ سوچ رہے ہیں، ہمارے مطابق یہ پروگریسنگ ہے۔ ایگزیکٹلی یہی تو ہماری ڈیبیٹ ہے، اور آبجیکٹو آف اسٹارٹنگ دس LRN talks is actually that we could actually tell our viewers and Pakistani audience and of course the foreign audience in the broader context a counter narrative, a counter perspective to the mainstream media. Because this is very important to have a very sound public opinion, particularly جو ہمارے youngster ہیں، university undergrads اور graduate students، ان کی understanding کے لیے to have a counter perspective on Pakistan media. That's also kind of an accountability of mainstream media, because we have not seen any institutional structures of accountability of the Pakistani media in this context. Okay, so sir, this topic we'll say like کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری اس وقت جو ہم ایک آرگیو کر رہے ہیں کہ ہماری اس وقت کی جو فارن پالیسی ہے وہ بہت پروگریسنگ ہے، تو اس کے پیچھے کیا آرگومنٹ ہمارے پاس ہیں؟ Okay, very interesting. But before I go on to explain why I call that this is perhaps the most progressive era of Pakistan's foreign policy, and I have never seen as a student of Pakistan foreign policy such a progressive foreign policy ever. And I will also argue that first time I am observing a sense of civilian input or a sense of civilian impact or sense of civilian imprint in Pakistan foreign policy. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے فارن پالیسی کی، اس میں کبھی بھی آپ کو اتنا زیادہ سویلین کلر یا سویلینز کا انفلوئنس نظر نہیں آیا جتنا کہ میں آرگیو کروں گا کہ اب ہمیں سویلینز کا نظر آ رہا ہے، جس کے اندر آپ کو باقاعدہ آپ کا فارن منسٹر افیکٹو نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو میجر آپ کی براڈر فارن پالیسی
डिक्टेट्स हैं उसके ऊपर आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लीड करते हुए नजर आ रहा है। Yes. तो लेट मी गो बैक इनटू द हिस्ट्री जस्ट फॉर 30 सेकंड टू एक्सप्लेन टू माय ऑडियंस कि व्हेन वी लुक एट द पाकिस्तान हिस्ट्री एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी, तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का अलायंस है वो वेस्टर्न ब्लॉक रहा है, और वेस्टर्न ब्लॉक से मुराद है अमेरिका, मगरबी दुनिया और उसके साथ जुड़े हुए जो मुसलमान ममालिक थे। तो अगर मैं आपको 30 सेकंड में बता सकूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 1947 से 2018 तक 2018 तक क्या रही है, तो हम जो हैं इस खित्ते के अंदर भी और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में, साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, और ये दो मेन रीजन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और अमेरिका या वेस्ट। तो हमारा जो ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है अमेरिका से, और अमेरिका से फिर कन्वर्ट होता हुआ या ट्रांसफॉर्म होता हुआ आता है मिडल ईस्ट में, जिसमें अमेरिका के साथ जो मिडल ईस्टर्न मुस्लिम ममालिक अलायंस में थे, हम भी उन्हीं के साथ अलायंस में चले गए। अमेरिका के साथ अलायंस बनाने के बाद हम आते हैं मिडल ईस्ट में, तो मिडल ईस्ट में हमें सऊदी अरब मिलता है, यूएई मिलता है, और ब्रॉडर सुन्नी जो अरब बादशाहते हैं वो मिलती हैं। और हमारा टर्की के साथ भी रिलेशनशिप कोल्ड वॉर में हमें नजर आता है, क्योंकि टर्की भी ऑन एंड ऑफ सिविल और मिलिट्री जो है वो कंफ्लिक्ट में जाता रहा है, मिलिट्री गवर्नमेंट्स वहां पे रही हैं। तो टर्की हैज बीन आल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और उसकी एक रीजन ये भी है कि टर्की वाज द फर्स्ट मुस्लिम स्टेट टू जो है रिकॉग्नाइज द इजराइल। और बाय द वे हम इस पे भी एक जो है आई थिंक वी शुड हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इज वेल कि इजराइल के और टर्की के रिलेशनशिप क्या है, टर्की के इजराइल के रिलेशनशिप का बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज एक बड़ी पॉपुलर मिसपरसेप्शन है जो तैयब अर्दोगान के खिलाफ इस्तेमाल होती है कि देखें जी कि वो एक जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सामने अपने आप को इस्लामिस्ट प्रेजेंट करता है, जबकि पीछे देखें इजराइल के साथ ताल्लुकात भी रखे हुए हैं। तो आई थिंक ये हम कभी करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्किश हिस्ट्री है कि ये स्टार्ट हुआ था अतातुर्क के टाइम पे, जो कि डिफरेंट डिस्कोर्स है। कमिंग बैक टू द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, नाउ इफ यू लुक एट दैट, वी स्टार्टेड विद अमेरिका, कमिंग डाउन टू द मुस्लिम जो मिडल ईस्टर्न स्टेट्स थी, खासतौर पर अरब मोनार्कीज वगैरह इंक्लूडिंग टर्की जो है, एंड देन वी कम टू साउथ एशिया। तो हमारा अमेरिका के साथ जो फॉरेन पॉलिसी का अलहाक था या अलायंस था, उसी ने डिटरमिन किया सऊदी कैंप को हमने ज्वाइन करना है, सऊदी अरब को, ईरान को और टर्की के कैंप को ज्वाइन किया, और फिर ईरान इससे अलहदा हुआ 1979 के रेवोल्यूशन के बाद। और उसका इम्पैक्ट फिर हमने साउथ एशिया पे देखा कि हमने अपने साउथ एशिया में इंटरेस्ट को, और साउथ एशिया में इंटरेस्ट से मुराद है प्रिंसिपली इंडिया और कश्मीर, उसको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए हम अमेरिकन वेस्टर्न ब्लॉक में गए, और उस वजह से हमारा एक सुन्नी अरब बादशाहों के साथ जो है वो रिलेशनशिप डेवलप हुआ, जिसमें सऊदी अरब आता है। अब मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, व्हेन आई एनालाइज दिस पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, I call it a reactionary foreign policy, or a very counter progressive foreign policy, or what I would call a very conservative foreign policy of Pakistan. तो why I call it कि ये इरा सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री रही है वो बड़ी कंजर्वेटिव रही है, और उसके लिए दो मैं आर्गूमेंट्स दूंगा और फिर हम कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। पहली रीजन तो ये है कि वी वर अ कॉलोनाइज्ड स्टेट्स, इंडिया वाज अ कॉलोनाइज्ड स्टेट, और जब हमने डीकोलोनाइजेशन की बात की और हमने बरतानिया से आज़ादी और फिर इंडिया से अलहदगी की बात की, तो इसका मतलब था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी पोस्ट पार्टीशन या पोस्ट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए वो कलोनियल और इंपीरियल पावर के रेजिस्टेंस में होनी चाहिए थी। हमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तरफ जाना चाहिए था और अपने खित्ते के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स जो हमने ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री इनहेरेंट की और जो बड़ी फ्यूडल पॉलिटिकल क्लास इनहेरेंट की, वो दे ऑल वर द बेनिफिशियरी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। और उसके बाद फिर अमेरिकन ने उनको जब एड वगैरह देना शुरू की और स्कॉलरशिप्स देना शुरू किए, वीज़ा दिए, तो ऑफ कोर्स दे हैड दैट इंक्लाइन टुवर्ड्स अमेरिका। तो इसलिए ये कंजर्वेटिव फॉरेन पॉलिसी है। नाउ लेट्स कम व्हाई आई कॉल इट अ प्रोग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एंड व्हाट आर द कंटेम्परेरी ट्रेंड्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट डू आई मीन बाय प्रोग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। In my opinion, if we disassociate ourselves or we divorce ourselves and get out of the American bloc or American influence, and with respect to American influence, जो conservative सुन्नी बादशाहते हैं, अगर हम उनके influence से बाहर निकलते हैं, जो मिडिल ईस्ट में conservative सुन्नी बादशाहते हैं, अरब मोनार्कीज हैं, तो I call it a progressive foreign policy, because जो जिन्ना साहब का विजन था और जो हमारे क्रिएशन के ऑब्जेक्टिव थे वो एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट बनने के थे। और ये जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, इसने हमें एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट बनने से जो है वो रोका। उसकी रीजन ये थी कि अमेरिका के अलायंसेस में गए तो हमने अमेरिका के इस खित्ते में जंगें लड़ना शुरू की, उसके साथ हमें जो है अरब मोनार्कीज के ब्लॉक को ज्वाइन करना पड़ा। तो उससे जो अमेरिका और अरब मोनार्कीज के ब्लॉक को ज्वाइन करने से जो हमारी स्टेट और सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा, एक तो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हुई, पर्टिकुलरली मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और उससे हमारी
हमारी डेमोक्रेसी जो है वो डिरेल हुई। अब यू वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तानी लिबरल्स, जिनको मैं कहता हूँ कि दे आर परहैप्स द मोस्ट हिपोक्रेटिक लिबरल्स इन द वर्ल्ड, कि वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी का डिक्लाइन है उसका लिंक हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ है और अमेरिकन ब्लॉक के साथ है। वो हमेशा यही बताएंगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का डिक्लाइन इसलिए हुआ है कि हम जो है मिलिट्री जो है वो पावरफुल है और मिलिट्री की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई भी नहीं ये आर्ग्यू करेगा कि इफ वी डिड नॉट हैव गॉन इनटू अमेरिकन ब्लॉक, तो हमारे लिए मिलिट्री के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो टेक ओवर करती सिस्टम को। दे वुड नॉट हैव दैट मींस एंड रिसोर्सेज टू दैट वे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी 3 चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है और उनका लिंक हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ बनता है, जिसको मैं कहता हूँ प्रोग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। पहला है कि इस मुल्क में जो डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हुआ है वो इंटरनल रीजन से ज्यादा एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हुआ और उसमें जो अमेरिका के इस खित्ते में इंटरेस्ट थे उस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी का डिक्लाइन हुआ। हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ रही तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हुआ। जब डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हुआ तो यहाँ पे कंजर्वेटिव इस्लामाइजेशन हुई, रिलीजियोसिटी ऑफ जो सोसाइटी हुई पाकिस्तानी स्टेट की या सोसाइटी की, वो उस वक्त की अमेरिकन इंपीरियल इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट थी, जिसके मुताबिक फिर मिलिट्री को यूज किया गया। तो अब जो हम इस ब्लॉक से डिसएसोसिएट हो रहे हैं, तो नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द कंटेम्परेरी ट्रेंड्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कंटेम्परेरी ट्रेंड्स हैं उसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि हम आइडियोलॉजिकली इंटेलेक्चुअली अपने आप को फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री डिसएसोसिएट कर रहे हैं वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक से। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई सोशलिस्ट स्टेट बनने जा रहे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं विद द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक। और जब वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक से डिसएसोसिएट करते हैं तो ऑफ कोर्स हम अपने आप को रीथिंक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अरब मोनार्कीज, जिसमें सऊदी अरब आता है, यूएई है और जो पूरी की पूरी जीसीसी के स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इस ट्रेंड्स की जो रीजंस हैं, इस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के इस ट्रेंड के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आई थिंक इमरान खान का फैक्टर, विच पाकिस्तान लिबरल विल नॉट एक्नॉलेज एंड मैनी विल लॉफ इट आउट। मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ। अच्छा, अब तीसरा ट्रेंड जो होगा कि इस फॉरेन पॉलिसी की चेंज से हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इट वुड बी रीशेप्ड एंड रिफॉर्म्ड। मेरा ख्याल है कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मिलिट्री टू गेन दैट एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट, पर्टिकुलरली फ्रॉम अमेरिका, जो मिलिट्री कूज की सूरत में मिलिट्री रिजीम्स को मिलती रही है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इस फॉरेन पॉलिसी को इमरान खान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाता है तो हमारी सोसाइटी में जो कंजर्वेटिव इस्लामाइजेशन या फंडामेंटल इस्लामाइजेशन हुई है वी विल बी आल्सो एबल टू गेट आउट इंशाल्लाह इन अ डेकेड और सो, कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है वो उस फॉरेन पॉलिसी की इस्लामाइजेशन से इंशाल्लाह बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, तीसरा जो ट्रेंड है कि ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी जिसको मैं कहता हूं कि हमें अपने खित्ते के ऊपर और हमें जो डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स थी उनके साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंगेज करना चाहिए था, जैसे अफ्रीका में है या लैटिन अमेरिका में है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस लिहाज से डीकोलोनाइज्ड हो रही है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि हम अमेरिका और अरब मोनार्की से निकल के एक न्यू एवेन्यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं। सो दिस मतलब आपका बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि हम अमेरिका की जो एक हम बड़े अरसे से उनके साथ थे और उनकी जो वो कह रहे थे हम उसको कर रहे थे, चाहे वो अफगान वॉर हो, चाहे वॉर ऑन टेरर हो, वट एवर लाइक वी डिसाइड, तो हमने उसी के मुताबिक किया। फिर उसी तरह जो आपने बताया कि हमने उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे अरब मुनार को भी ज्वाइन किया क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हम उसको फॉलो करें, उनको ज्वाइन करें। हम वहाँ से निकल रहे हैं और अपने मफादात के मुताबिक हम फैसले करें, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिंग एग्जैक्टली क्योंकि मुझे लगता नहीं बल्कि दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि आप कभी भी एक इंपीरियलिज्म के साथ, एक कॉलोनियल पावर के साथ स्टैंड करके अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी अलायंसेस बनाते हैं तो नो वन कैन कॉल इट अ progressive foreign policy. Yes. It is a conservative foreign policy that we were part of the American wars, unjust wars, unholy wars, immoral wars in both in Afghanistan and the other part of the broader South Asia. तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूडिंग द वॉर ऑन टेरर व्हिच डिड नॉट हैव एनी जस्टिफिकेशन, इराक की वॉर तो वैसे ही इलीगल थी और अफगानिस्तान की वॉर जो अमेरिका सो कॉल्ड कहता है अंडर इंटरनेशनल लॉ व्हाट इज लीगल, सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन किया था, उसके ऊपर भी बड़े मॉरल क्वेश्चंस थे। तो हम वी वर पार्टनर टू दैट और इसमें हमारी ऑफ कोर्स एलीट ने बेनिफिट लिए। अच्छा, अब हम आते हैं कि व्हाट आर द कंटेम्परेरी ट्रेंड्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पहला तो मैंने कहा कि जो पहला ट्रेंड है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो कंटेम्परेरी ट्रेंड है वो है द डीकोलोनाइजेशन। और वो डीकोलोनाइजेशन क्या है कि वी आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट। तो लुक टू द ईस्ट की बात कर रहा है इमरान खान। अब ईस्ट के अंदर व्हाट इज इन ईस्ट? फर्स्ट इन द ईस्ट
we are disassociating from America and we are moving towards China. Okay. China has never been a colonial and imperial power. I see. And I don't see the China as an imperial and colonial power. The way global liberals and Pakistani liberals see it from the prism of China as a colonial power. अभी मैं आता हूँ कि चाइना के इमेज के बारे में क्यों पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, वो कितना फेयर और जस्टिफाइड है. तो इसलिए वी आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, फ्रॉम डिवोर्सिंग अमेरिका एंड गोइंग टुवर्ड्स द चाइना. ये पहला पर्सपेक्टिव है जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है. दूसरा ट्रेंड क्या है कि अमेरिका ऊपर है और नीचे था हमारा मिडल ईस्ट कंजर्वेटिव फॉरेन पॉलिसी में, जिसमें अरब मोनार्कीज थी. अब हम उस ट्रेंड को भी डाइवोर्स कर रहे हैं एंड वी आर रीनिगोशिएटिंग. यहाँ पे मैं रीनिगोशिएशन की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि हम सऊदी अरब के साथ और अरब मोनार्कीज के साथ जो है वो रिलेशनशिप खत्म करें. वी कैन नॉट. वी हैव अ रिलीजियस कल्चरल रिलेशनशिप. फिर हमारी वहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हमारे लेबर्स हैं वहाँ पे जो काम करते हैं एंड दे आर अ बैकबोन टू पाकिस्तान इकोनॉमी. मैं उसके ऊपर भी आता हूँ. कुछ लिबरल कहते हैं कि सऊदी अरब को नाराज किया तो वो मजदूरों को निकाल देंगे. दिस इज नॉट सिंपल. इट्स नॉट सो सिंपल कि सऊदी अरब विल थ्रो आउट पाकिस्तानी लेबर्स और कहेंगे जी आप वापस जाएं और फिर सऊदी अरब कैन हैव अल्टरनेटिव. सऊदी अरब के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है. एक पाकिस्तान जैसा ताकतवर मिलिटरी ताकतवर स्टेट और साउथ एशिया के सेंटर में और ईस्ट सेंटर ऑफ इन द हब ऑफ एंड द सेंटर ऑफ साउथ एशिया और वेस्ट एशिया में है तो आप उसको सिंपली इग्नोर कर देंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. और हमने देखा है, अभी मैं इसको ऊपर डिटेल में बात करता हूँ. तो पहला जो है हम अमेरिका से चाइना की तरफ आ रहे हैं फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट. ये पहला डिकोलोनाइजेशन और प्रोग्रेसिव पॉइंट है. दूसरा, हम अरब मोनार्कीज की बजाय वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन द मिडल ईस्ट टुवर्ड्स द मोर relatively, I'm using the word relatively more democratic and open societies. Okay. और उसमें आता है ईरान और of course टर्की, particularly टर्की, और उसमें आता है कतर और उसमें आता है जो है मलेशिया. बिल्कुल ठीक है. अब अगर आप देखें यूएई को, अगर हम देखें सऊदी अरब को या ब्रॉडर जो अरब मोनार्कीज हैं जो जीसीसी में आती हैं, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल में, extremely conservative, undemocratic, with zero tolerance towards women rights, to democratic rights, or any kind of freedom of media. Exactly. अगर हम कंपेयर करें, on the other hand, I'm not defending the Iranian political system, but Iran has a most progressive foreign policy among all the Middle Eastern Muslim states in the region. Progressive foreign policy है. At the same time, of course, ईरान के internal political system में problems हैं, लेकिन ईरान has never been an imperialistic. Saudi Arab has been an imperial power, and it has an imperialistic designs. तो टर्की एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ओपन स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है. आल्दो तैयब एर्दोगान के आने के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्वेश्चनेबल हुई हैं, बट दिस इज हाउ द डेमोक्रेसीज हैव बीन. अगर बोरिस जॉनसन बर्तानिया में आ जाता है, ट्रंप अमेरिका में आ जाता है, तो आई थिंक तैयब एर्दोगान इज नॉट वर्स देन द बोरिस जॉनसन और ट्रंप. कंपैरिजन करना भी गलत है. तो मैं दूसरा जो हमारा ट्रेंड है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि हम जो अरब कंजर्वेटिव अनडेमोक्रेटिक मोनार्कीज को सपोर्ट कर रहे थे, अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स relatively those Muslim states जो ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, जहां पे वन वे और द अदर वे आप उन डेमोक्रेसीज को, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेटिक हैं. बहरहाल ईरान को यू कैन कॉल इट कि इसकी डेमोक्रेसी में 100 प्रॉब्लम्स हैं, बट इट इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे इलेक्शंस होते हैं. अब उस कॉन्स्टिट्यूशंस और इलेक्शंस के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अगर आप इजराइल को डेमोक्रेसी कह सकते हैं, विच इज इन अ कॉलोनियल सेटलर अपार्थाइड स्टेट, और एक उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन परहैप्स इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कॉल इट अ कॉन्स्टिट्यूशन. इफ इजराइल क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेसी, ईरान इज 100 and 1000 times better than Israel as a democracy. Exactly. तो एक तो वो पर्सपेक्टिव है कि हम we are moving from Arab monarchies away to the जो मुस्लिम डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जिसमें टर्की है, ईरान है और फिर मलेशिया, एंड टू द कतर. अब ऑफ कोर्स इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अगर आप कंपैरिजन करें, आई एम नॉट डिफेंडिंग कतर मोनार्कीज, but Qatar is much more open society, has more democratic than Saudi Arabia. Structures than Saudi Arabia and Arab, than UAE and other Arab monarchies. तो वहाँ पे एक local effective local government system भी है, तो kind of a constitutional monarchy है, and very open society. तो ये दूसरा ट्रेंड है हमारी फॉरेन पॉलिसी का. तीसरा ट्रेंड जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का है, विच नो पाकिस्तानी लिबरल विल एक्नॉलेज, इंक्लूडिंग जो बड़े बड़े नाम हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान की और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये वर्स्टरिंग इरा है. इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, जिसमें आप पढ़ें, डॉन न्यूज़ को पढ़ लें, आप नजम सेठी को पढ़ लें, आप रजा रूमी को पढ़ लें, यू कम अक्रॉस एनी पाकिस्तानी लिबरल, सेकुलर लिबरल जो बड़े अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख की वर्स्टरिंग फॉरेन पॉलिसी है, इट्स अ शीर फेलियर. और उसमें जो 3 चीजें मैं आपको बताता हूं जो कि किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने की, जो कि मेरा चौथा आर्गुमेंट है
کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمیں اپنی فارن پالیسی میں سویلین آؤٹ لک اور سویلین امپرنٹس نظر آ رہے ہیں. عمران خان کا کل آؤٹ اور سویلین انفلوئنس آپ کو نظر آ رہا ہے. آلدو کوئی نہیں مانے گا جی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کبھی عمران خان جو جس کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے, جس کو اتنا فوج کا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور آرمی کا بڑا جو ہے وہ ٹاؤٹ ہے, تو اس کے بارے میں یہ کہنا. بٹ دس از ٹرو ایکچولی. عمران خان ہیز engaged Pakistan army and its leadership in a very decent, in a very leadership manner, in a very democratic manner to actually reclaim some of the space in the foreign policy domain. Imran Khan نے بڑے professional طریقے سے کنڈکٹ کیا ہے آرمی اور آرمی کی لیڈرشپ کے ساتھ when it comes to core foreign policy issues, اور اس کے اندر اپنی سویلین اسپیس کو ریکلیم کیا. اب پاکستان کی فارن پالیسی کی ہسٹری کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو ہمیں اس میں 4 بڑے کی پوائنٹس ملتے ہیں. 4 کی پوائنٹس ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کی ہسٹری کے, جس کے اوپر آپ دیکھیں گے عمران خان نے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پوزیشن لی ہے, جس لیے میں کہتا ہوں کہ موسٹ پروگریسو ایرا آف پاکستان فارن پالیسی. پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کشمیر کے اوپر. وی ہیو نیور پبلکلی spoken and have this our part of our foreign policy کہ کشمیر can be an independent state once it gets liberated from India. So it is the Imran Khan, the only prime minister in the history of Pakistan, unparalleled in the history of Pakistan, unprecedented. بھٹو بھی کہتا تھا کہ کشمیر کے لیے 1000 سال جنگ لڑوں گا. بھٹو never had such kind of progressive position on Kashmir that we see in Imran Khan. کیونکہ بھٹو کی فارن پالیسی کو ہسٹوریکلی کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کا سب سے اچھا ایرا تھا, اور perhaps بھٹو was the most sharp statesman when it comes to foreign policy. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس نے بھی, بھٹو نے بھی کبھی اتنی پروگریسو باتیں نہیں کی تھی کہ کشمیر علیحدہ ملک بن سکتا ہے اگر انڈیا سے علیحدہ ہو جائے, آزاد ہو جائے. تو it is the Imran Khan speaking in the آزاد جموں اینڈ کشمیر, in the legislature of the AJK, Pakistan part of AJK, saying that کہ اگر آپ انڈیا سے آزاد ہوتے ہیں تو آپ بے شک علیحدہ ملک. This is a historic, unprecedented shift, what I call the progressive shift and new trend in Pakistan foreign policy. یہ پہلا ہے. کشمیر جو ہمارا فارن پالیسی کا کارڈینل پرنسپل ہے, اس کے اوپر آپ کا ایک سویلین پرائم منسٹر اسمبلی میں جا کے کہہ رہا ہے آپ انڈیا سے آزاد ہو جائیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگر آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. Pakistan military position has never been on Kashmir such an kind of progressive and open about that. ہماری جو military establishment ہے اس کی فارن پالیسی کے اوپر کشمیر کے اوپر یہ پوزیشن کبھی نہیں رہی ہے, both during the civilian times, during the military times. دوسرا جو پوزیشن ہے وہ ہے on the nuclear weapons of Pakistan. If you look at that, no civilian prime minister has had ever got courage to speak publicly about our nuclear policy and our nuclear weapons. It was always military dictating, and military establishment dictating the calls on the foreign policy of Pakistan, particularly nuclear foreign policy. It is the Imran Khan, first time. And he has said this repeatedly. ابھی جو اس نے ریسنٹ انٹرویو دیا CNN کے جوناتھن کو, جس کے اندر اس نے بڑی اوپنلی بات کی کہ I don't think so کہ نیوکلیر ویپنس کی ہمیں ضرورت ہوگی اگر ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور انڈیا کے ساتھ پیس ہو جاتا ہے. This is, I think, perhaps the most progressive and most radical statement ever given by Pakistani Prime Minister in its history on nuclear weapons. Exactly. You cannot think in a state like Pakistan, where we have seen successive military regimes, military coups and military governments, where the prime ministers have gone through, mishandling at the hands of the military establishment. And we have seen a non-negotiable space has been occupied by the military establishment on foreign policy and particularly on nuclear foreign policy. So civilian ka ye kehna is a revolution. It's a very in many ways it's a most progressive radical statement کہ ہمیں nuclear weapons کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر پھر nuclear weapon. Third, جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے that Imran Khan has never, I have not seen any Pakistani civilian leader, having such a clear position with respect to India. ٹھیک ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑی پروگریس پوزیشن لی انڈیا کے اوپر, بٹ دیٹ واز ون سائڈڈ. عمران خان کی جو پوزیشن ہے انڈیا کے اوپر اٹس کیٹیگوریکلی ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, دین دا پریویس ون. اور وہ کیا ہے کہ وی وانٹ پیس but not at the cost of Kashmiri people. Exactly. We want peace, but we will not surrender to the India that India wants to be a regional superpower. اچھا, اب اس کانٹیکس میں انڈیا کے اوپر جو ہماری پوزیشن ہے, it has not been dictated by the military establishment. اگر آپ دیکھیں تو جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ there has been back channel diplomatic moves between Indian national security advisor Ajit Doval and Pakistani DGISI General Faiz Hamid صاحب, تو ان کے درمیان ہو رہی ہیں, but the PM has kept
the final shot and final call to the shot in his hand and جو انڈیا کے ساتھ bilateral trade کی باتیں ہو رہی تھی کہ آپ open up کریں for kind of reconciliation step کے طور پہ تاکہ کشمیر پہ بات ہو, تو پی ایم نے کہا کہ جب تک اگست 5 کو ہم فائنل نیگوشیٹ نہیں کریں گے انڈیا کے ساتھ تب تک آرٹیکل 370 اور اسٹیٹس کو ختم نہیں کیا جائے گا, اسٹیٹس کو جو ہے وہ ریورس نہیں کیا جائے گا, ہم نہیں کریں گے انڈیا کے ساتھ بات, اینڈ دیٹ ہیز بین دا عمران خان's ڈیسیژن. فورتھ وچ از موسٹ امپورٹنٹ آئی تھنک, اور وہ ہے سعودی عرب. اب سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی کو ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈکٹیٹ کیا ہے, اور سعودی عرب کے پاکستانی سیولینز خاص طور پہ نواز شریف کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, لیکن ملٹری کے ساتھ دے ہیو بین ویری کلوز ٹو دیٹ, اور ہمیں پتہ ہے کہ ملٹری ہیز سپورٹڈ سعودی رائل فیملی ان ٹرمز آف سیکورٹی اینڈ ڈفرنٹ ویز, اور ہمارے بہت سارے ریٹائرڈ سولجر اور آفیسرز وہاں پہ ڈفرنٹ سیکورٹی آفسز میں اور انسٹیٹیوشن میں کام بھی کر رہے ہیں. تو فرسٹ ٹائم اٹ واز عمران خان who took a clear stance that one we would be neutral and that's the most important جو کہ سارے liberals پاکستانی میڈیا کے اگنور کرتے ہیں کہ we will be neutral on the question of Iran and Saudi Arab. We will not support any kind of military conflict between Iran and Saudi Arab. Rather we will become a kind of arbitrator to facilitate the negotiation between Iran and Saudi Arab if they want to resolve that. Pakistan military will not be sent to the Saudi Arab or any Middle Eastern state which would be perceived by Iran as a move against the Iran. Or any state, Pakistan will not send its army to any state including Saudi Arab جو کہ ایران کے ریجن کے اندر کنفلکٹ میں ہیں. اور جتنے پرائم منسٹر عمران خان نے وزٹس کیے ہیں ایران کے, you see in history you will not come across a single prime minister making so much visits to Iran and that shows کہ ہمارے ایران کے بارے میں ایک جو ہے وہ فارن پالیسی میں شفٹ آ رہا ہے, چینج آ رہا ہے. تو دس از دا فیکٹر. دین کمز دا ٹرکی, اور ٹرکی کی جو پوری کی پوری فارن پالیسی ہے ریجن میں, دیر آر پرابلمز ود ٹرکیز فارن پالیسی بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ایٹ لیسٹ اٹ از اینٹی کائنڈ آف امریکہ, اور امریکہ کا اس خطے میں رول بہرحال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نے مڈل ایسٹ میں پیس کو دیکھنا ہے تو امریکہ کے رول کو لمٹ کرنا ہوگا یا اس کے خلاف جو فورسز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہوگا. تو جو اچھا, اور اس کے بعد فائنلی دا ملیشیا. تو یہ ہے ہماری فارن پالیسی کے جو کنٹمپری ٹرینڈز ہیں کہ ہم امریکہ سے چائنا کی طرف جا رہے ہیں, ہم سعودی عرب کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ہم یو اے ای کے ساتھ اور عرب منارکی کے ساتھ, اور اس کی جگہ ہم ایران اور ٹرکی اور ملیشیا کی طرف جا رہے ہیں, قطر کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم پیس کی بات کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کو نہیں بھیجا جائے گا سعودی عرب میں, اور کسی بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو کنفلکٹ ہے اس کو ہم آربیٹریٹ کریں گے, وی ول ناٹ بیکم پارٹی. اور ایران کے اوپر جو امریکہ کی سینکشنز ہیں, چاہے وہ نیوکلیر پروگرام کے بارے میں ہوں, اکنامک سینکشنز ہوں جو براڈر مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, عمران خان نے again and again in his statements and tweets he has supported Iran and he has opposed American multiple sanctions on Iran, economic sanctions سے لے کے. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں ملیشیا, ٹرکی وغیرہ کے ساتھ اور ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ ہمارے الائنس بن رہے ہیں. فائنل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کنٹمپری ٹرینڈز ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کے, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی بھی میجر فارن پالیسی مووز ہیں آپ عمران خان کی ٹویٹس اور سپیچز سے آپ کو ملیں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ پوائنٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دیٹس ویری انٹرسٹنگ, فرسٹ ٹائم since the 1980s in Afghanistan, جب سے پاکستان 1980 میں افغانستان میں انوالو ہوا ہے, پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم in the history in Afghanistan we are having a policy that we will not be supporting any particular group, چاہے وہ طالبان ہیں یا جو ہیں وہ نان طالبان ہے یا افغان گورنمنٹ ہے. ہم صرف انہی گروپس کو سپورٹ کریں گے who are willing to agree to some kind of power sharing in Afghanistan and want peace in Afghanistan. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان نے بڑا اوپنلی کہا ہے کہ اگر طالبان نے بائی فورس جو ہے وہ ٹیک اپ کیا افغانستان کو تو اٹ ول ناٹ بی ایزی فار پاکستان ٹو ریکگنائز دیم. اور موسٹ امپورٹنٹلی عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اسی گورنمنٹ کو اور اسی پاور کو افغانستان میں لیجیٹیمیٹ سمجھیں گے جو کہ پیپلز کی سپورٹ سے آئے گی. سو دس از ویری یونیک آئی تھنک, اینڈ اٹ آپ اگر اس فارن پالیسی کو انالائز کریں تو یہ آپ کو پروگریسو بھی ملتی ہے, ڈی کلونائزیشن بھی اس کے اندر ہے, اور اس کے اندر آپ کو سویلین امپرنٹس بھی ملتے ہیں. تو یہ تین آرگیومنٹس ہیں میرے, اور یہ ٹوٹلی اے ہسٹوریکل ہے پاکستان کی فارن پالیسی کانٹیکسٹ میں. آئی تھنک دیٹس اے ویری ویلکمنگ تھنگ, perhaps the one reason that I will vote for Imran Khan again. جی سر, تھینک یو سو مچ سر. لیکن یہ جو آپ نے جتنے بھی آئیڈیاز دیے ہیں بالکل کلیئر کر رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو پروگرس, اور یہ ہماری فارن پالیسی بالکل پروگرس جا رہی ہے. لیکن یہاں میرے دو سوال بنتے ہیں. ایک سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو چائنا کی طرف شفٹ ہے یہ تو ریسنٹ گورنمنٹ شروع نہیں ہوا. سو ہمارا جہاں پہ جو کلیم ہے کہ ہم
پرو ایران، پرو قطر، پرو ٹرکی یا ملیشیا کی طرف جا رہے ہیں، اور جس سے ہم تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید 2 سال پہلے جب پاکستان اور ٹرکی اور ملیشیا کا ایک ہوا تھا سمٹ، جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک چینل بنے گا، اور پھر ملیشیا کے اندر ایک سمٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں پاکستان جانا تھا، لیکن پھر شاید عمران خان نے اس میں شرکت نہیں کی. وہاں پہ جو ہمارے بیسک لبرلز جو ہمارے آتھر ہیں انہوں نے کلیم کیا کہ سعودی عرب کے پریشر کی وجہ سے ہم وہاں پہ نہیں گئے. تو کیا یہ اس طرح کے جو ایونٹ ہیں یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم ابھی تک اتنے پروگریسو نہیں ہوئے جتنا ہونا چاہیے؟ Interesting question. Thank you for asking this, I think. And I think I wanted to discuss in my debate, but I think somehow it did not become part of the major arguments. یہ interesting ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. I will come to the Saudi, and M5 block. And what happened کہ عمران خان کیوں کولمبور نہیں گئے. It has been written in the media somehow. اس کے اوپر میں second phase میں آتا ہوں. I think we are moving towards closer as well. So let me make a short argument. Very interesting. چائنا کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور بہت سارے لبرل میڈیا بھی اور انگلش میڈیا بھی یاد بھی کر رہا ہے کہ یہ تو چائنا کی طرف شفٹ اور نواز شریف کے ٹائم پہ اسٹارٹ ہوا، اور نواز شریف نے اسٹارٹ کیا اور سی پیک اور وہ سب. That's I think this all nonsense. دیکھیں چائنا کے ساتھ اگر ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو دیکھنا ہے تو ہمیں پھر ہسٹری میں جانا ہوگا. ٹھیک ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ڈسپائٹ دا فیکٹ، آئی ول ریپیٹ، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ وی ور پارٹنر ٹو ویسٹرن پاور بلاکس، وی آر پارٹنر ٹو کیپیٹلزم اینڈ امریکن پاور بلاک ان کولڈ وار، ڈیورنگ دا کولڈ وار ٹائم پیریڈ. Still, we were partner to China as well. Since 1949, the Maoist revolution came, the Communist revolution came. اس کی ریزن ناٹ پاکستان ہے، اس کی ریزن چائنا اور امریکہ کے اپنے اپنے ڈفرینٹ پریفرنسز ہیں. اس میں پہلا فیکٹر یہ کہ چائنا نے جو 1949 کے بعد اپنی فارن پالیسی اڈاپٹ کی، اس کے اندر چائنا کا بڑا سمپل سٹانس تھا کہ آور فارن پالیسی ول بی اونلی ڈیفینسو ان نیچر ناٹ ان اوفینسو، کہ ہم صرف اور صرف اپنی ڈومیسٹک اور انٹرنل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں گے، جو ماؤزم کا تھا، اور پھر بعد میں جو ڈینگ جاؤ پنگ ریفارمز تھے اس کے بعد بھی اس کو کیری آن کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ماؤ کی جو فارن پالیسی تھی اور پھر ڈینگ جاؤ پنگ کی جو میجر اکنامک ریفارمز تھی، اس کے بعد کہ ہم ڈومیسٹک اکنامک ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں گے، وی ول ناٹ گو انٹو وار انلیس وی آر بینگ اٹیکڈ. اور آپ کو پتہ کہ چائنا نے صرف وہی جنگیں لڑی ہیں 1950 سے لے کے انقلاب کے بعد سے لے کے اب تک جہاں پہ چائنا کو اٹیک کیا گیا ہے، جیسا کہ کورین وار تھی 51-53 کی، وہاں پہ پھر ویتنام وار میں سامک اسٹینڈ، جہاں پہ چائنا کے اپنے ریجنل سیکورٹی تھریٹس پیدا ہوئے. تو اس لیے چائنا کبھی پرابلمٹک رہا نہیں ہے پاکستان امریکہ کے ریلیشن شپ میں. اس کا سیکنڈ فیکٹر یہ بھی تھا کہ کولڈ وار میں امریکہ کے لیے جو پرائمری ٹارگٹ اور تھریٹ اور ہٹ تھا وہ سوویت یونین یا رشیا تھا، ناٹ چائنا. اب چائنا کے ساتھ ان کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اچھا، اب میں کیوں کہتا ہوں کہ اس کو نواز شریف یا پریویس گورنمنٹ نے ڈکٹیٹ نہیں کیا، کیونکہ چائنا کے ساتھ ہماری ایک سموتھ ریلیشن شپ چل رہی تھی، اور وہ کبھی امریکہ کے لیے بھی پرابلمٹک نہیں بنی، کیونکہ امریکہ کے لیے کبھی چائنا چیلنج شرف دور میں بھی وہ تھی. ایگزیکٹلی، کیونکہ چائنا کبھی بھی ہسٹری میں سنس دا ورلڈ وار 2 ہیڈ اینڈیڈ، ورلڈ وار 2 کے خاتمے سے لے کے اب تک چائنا کبھی بھی ہسٹری میں امریکہ کے لیے تھریٹ یا چیلنج نہیں رہا. تو اس لیے ہماری جو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ تھی وہ امریکہ کے لیے کبھی پرابلمٹک رہی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں 9/11. اس کے بعد جب 9/11 ہوتا ہے تو چائنا سپورٹڈ وار آن ٹیرر، ٹھیک ہے، اور افغانستان میں خاص طور پہ چائنا نے وار آن ٹیرر کو سپورٹ کیا تھا، ناٹ اونلی ڈپلومیٹکلی بٹ ایون ایٹ اے لیول آف دا UN ایز ویل. چائنا although China abstained from the UN security resolution, لیکن of course it supported diplomatically. لیکن عمران خان was still opposing the war on terror as well. عمران خان was still calling it کہ there is no military solution to war on terror. اور اسی لیے جو ڈان نیوز کے ایک بڑے لیڈنگ لبرل رائٹر ہیں سیرل میڈا، he called عمران خان as طالبان خان. میرے خیال میں ہم اس پہ بھی we can have a debate and discussion. اور میرا خیال میں وہ طالبان خان کہنا کی وجہ اور بیک گراؤنڈ ریزن یہ تھا کہ he was actually opposing Pakistan's liberals, writers, support and alliance to American foreign policy and war on terror in this region since 9/11. تو اس لیے آپ اگر عمران خان کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس لیے اس کو طالبان خان کیوں پھر کہا گیا اگر وہ جو ہے وہ اپوز نہیں کر رہا تھا، اور یہ چائنا کی طرف ٹرینڈ جو ہے وہ پریویس گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیا تھا. تو he was simply called Taliban because he was saying کہ there is no military solution to Afghan conflict and this war on terror is bringing more terrorism and violence than it is eliminating and it is supposed to eliminate. تو I think اس کے اندر جو عمران چائنا تو war on terror میں سپورٹ میں تھا، تو عمران خان was still taking a different position. تو اس کو ایک آئی تھنک جاتا ہے ایکسپورٹ اور وہ بیک گراؤنڈ اس کا آرگومنٹ جاتا ہے. لیکن آئی تھنک جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹس ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور اب اس کا پارٹ میڈیا بھی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کے اکنامک انٹرسٹ، ان کے کلاس انٹرسٹ اور ان کے بزنس انٹرسٹ
ان کے بچے جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں, وہیں پہ پڑھتے ہیں. تو جو پاکستان ایلیٹ ہے نا, اس کی آؤٹ لک کلچرلی بھی اور انٹلیکچولی بھی اور اکنامکلی بھی, یہ تینوں پرسپیکٹو سے ابھی بھی ویسٹ اور امریکہ کی طرف سے ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ ایکویشن سے نکال دیں تو چائنا فیکٹر میں مان رہا ہوں کہ دیر از اے چائنا فیکٹر, لیکن اگر آپ عمران خان کو ایکویشن سے نکال دیں تو جو پاکستان کی ملٹری ایلیٹ ہے, جو بیوروکریٹک ایلیٹ ہے, جو بزنس اور کارپوریٹ ایلیٹ ہے, ان کی ابھی بھی آؤٹ لک پرو امریکہ اور ویسٹ ہے. Because there is a relationship of last 150 years نا, since the colonization. تو ابھی بھی ان کے بچے وہاں پہ رہتے ہیں, وہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں, کلچرل اکنامک ٹائز, اکنامک انٹرسٹ وہاں پہ ہے, اور کلچرلی وہ انگلش زبان بولتے ہیں, چائنیز تو نہیں بولتے ہیں, تو ان کے انٹرسٹ ہیں. آئی تھنک دا میجر فیکٹر از عمران خان, جس میں ایک کلیئر کٹ پوزیشن لی ہے چائنا کے ساتھ. اور آف کورس چائنا کے رائز نے بھی تھوڑی سی پاکستان کو سپیس کی ہے, دی ہے کہ ہم امریکہ سے ایک فیئر طریقے سے بات کریں, بٹ دیر از اے لیڈرشپ ڈفرنس آئی تھنک ان پریویس گورنمنٹ آف نواز شریف ان دا پاسٹ گورنمنٹ اینڈ دا عمران خان گورنمنٹ. اب ناؤ کمنگ ٹو سیکنڈ پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ سعودی عرب, جی بالکل صحیح ہے کہ ہم نے جب شروع میں عمران خان آیا تو 2018 میں ہمیں اکنامک ایشوز تھے, ہمارے بینک ڈیفالٹ کر رہے تھے, ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, ہمیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے لونز اس طرح نہیں مل رہے تھے کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی پرابلم چل رہے تھے ود رسپیکٹ ٹو افغانستان. تو اس کانٹیکس میں آف کورس سعودی عرب نے ہمیں سپورٹ کیا, اور سعودی عرب کی یہ پہلی دفعہ سپورٹ نہیں تھی, سعودی عرب ہمیشہ یہ کرتا رہا ہے, لیکن اس کے بدلے میں سعودی عرب نے جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کو کنٹرول یا ڈکٹیٹ کیا ہے اگینسٹ ایران کہہ لیں ان ٹرمز آف سعودی عرب انٹرسٹ ان دا ریجن. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری اکنامک ڈیپینڈنسی تب تھی, لیکن ہم نہیں, عمران خان نے پھر فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ ہم نے سعودی عرب سے لونز لیے ہوئے ہیں, ہماری اکنامک ڈیپینڈنسی ہے, تو وی ول ناٹ بی گوئنگ ٹو M5 جو کوالالمپور میں وہ 5 مسلمان ملکوں کا الائنس تھا جس میں ملیشیا, قطر, پاکستان, ایران اور ٹرکی شامل تھا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ودن جی آر عمران خان نے ڈفرینٹ فرینڈلی گورنمنٹ سے اور کچھ اکنامک ریفارم سے وہ لون سعودی عرب کو ری پے کیے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک کلیئر کٹ جو ہے میڈیا میں بھی یہ رپورٹ ہوا ہے کہ نان نیگوشیبل اور نان اسپیکنگ ٹرمز ڈیولپ ہوئی بٹوین پرنس کراؤن پرنس MBS محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور عمران خان کے درمیان, اور تقریباً یہ 1 سال تک نو اسپیکنگ ٹرمز رہی ہیں بیکاز آف عمران خان's ویری کلیئر آئیڈیالوجیکل اسٹانس آن پاکستان's changing nature of foreign policy. اور پھر سعودی عرب کو ریئلائز ہوا کہ وی کین ناٹ ٹریٹ اے پاکستانی پرائم منسٹر لائک دیٹ, جو کہ وہ پریویسلی ٹریٹ کرتے رہے نواز شریف کو اور باقیوں کو. ایک ان کے فارن منسٹر کا وزٹ بھی ہوا ہے, فارن منسٹر کا وزٹ ہوا ہے, پھر اس سے پہلے ڈیفینس منسٹر آئے ہیں, اور پھر انہوں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی جس کی وجہ سے جناب باجوہ اور آرمی چیف اور عمران خان جو ہے وہ تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے سعودی عرب کے وزٹ پہ بھی گئے ہیں, اور ابھی یہ وہ ری نیگوشیٹ ہو رہی ہے. GCC کے لیجسلیٹو اسمبلی میں شاید ان کا ایک خطاب بھی ہے پرائم منسٹر. ایگزیکٹلی. دوسرا آخری بات یہاں پہ میں کروں گا کہ کوڈ یو بلیو دیٹ کہ ایک پاکستانی وزیر خارجہ سٹنگ فارن منسٹر پبلکلی, آلدو یہ ڈپلومیٹک پرنسپلز اور ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہیں کہ پبلک ڈپلومیسی اب کبھی بھی سینسٹیو ایشوز پہ کنڈکٹ نہیں کرتے ہیں. تو آئی تھنک شاہ ملک قریشی نے جو بیان دیا تھا کہ وی ول بی گوئنگ ٹو ہیو اے ریزولوشن آن کشمیر ود اور وداؤٹ سعودی عرب, جو شاہ ملک قریشی نے 6 ماہ یا سال پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم کشمیر کے OIC میں کشمیر کے بارے میں ریزولوشن موو ان کرنے جا رہے ہیں ود اور وداؤٹ سعودی عرب. تو وہ ایک بہت بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ تھی ان اے سینس کہ کوئی بھی پاکستانی وزیر خارجہ سعودی عرب کے بارے میں یہ بات کرتا تو ہی کین ناٹ سروائیو آن ہز پورٹ فولیو, وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو اگر شاہ ملک قریشی نے یہ بات کی ہے تو وہ سی سروائیو, جس کا مطلب ہے دیر از اے سپورٹ آف PM اینڈ بیکنگ ٹو دیٹ نیریٹو. ہاں, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آن سچ سینسٹیو ایشوز آف فارن پالیسی یو نیور اسپیک پبلکلی. ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ آف دا ریکارڈ ڈپلومیٹک نارمس کو سامنے رکھتے ہوئے آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں, پبلکلی بات نہیں کرتے ہیں. بٹ آف کورس اٹ واز اے گریٹ پولیٹیکل اسٹنٹ کہ ہم نے بتا دیا کہ وی کین کنڈکٹ فارن پالیسی انڈیپینڈنٹلی دین دا انسٹیٹیوشنز, ملٹری انسٹیٹیوشن, اور وہ ہمارا یہ اسٹانس ہے. اور اس لیے سعودی عرب کو ریئلائز ہوا ہے اور اب وہ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں بیکاز سعودی عرب اینڈ عرب monarchies can not afford to disassociate from Pakistan and lose Pakistan, جہاں پہ بالکل کوئی کمیونیکیشن لیول ہی نہ ہو, کوآپریشن لیول نہ ہو. تو پھر سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کی جو براڈر سیکورٹی میں جو سویلین لیبرز ہیں اور سویلین جو وہاں سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کی جو سیکورٹی انسٹیٹیوشنز میں بہت سارے پاکستانی ریٹائرڈ سولجرز اور آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر اس کا بیک اپ سعودی عرب کہاں سے لے گا یا مڈل ایسٹرن اسٹیٹس کہاں سے لیں گے؟ تو پھر الٹیمیٹلی اسرائیل بچتا ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو اور زیادہ اسرائیل کے سامنے سرنڈر کریں گے. تو دیز آر دا چینجنگ نیچر آف پاکستان فارن پالیسی اینڈ چینجنگ ٹرینڈز ان پاکستان فارن پالیسی which I think are very progressive and the credit goes to Prime Minister Imran Khan. جی سر. جی ڈیئر ویوز, سو آج کا پروگرام ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور آج کے اس ٹاپک میں جو ہم کنٹمپریری ٹرینڈ آف پاکستان فارن پالیسی کیا ہے, اس کے بیسک ہم نے 5 پوائنٹ دیے ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے پروگریسو ہے. ایک, ہمارا کشمیر پہ سٹانس جو ہے وہ بڑا کلیئر ہو چکا ہے, ہم پبلکلی اس کو اب آن کر رہے ہیں. سیکنڈ, ہمارا انڈیا پہ سٹانس بہت کلیئر ہے, اور یہ
کہا گیا ہے کہ کشمیر کے علاوہ ہم کوئی ٹاک نہیں کریں گے. اس سے آگے تھرڈ پڑھتے ہیں تو مڈل ایسٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھا, پھر ہم نے چائنا اور یو ایس کے پرسپیکٹو میں دیکھا, اور ایٹ لاسٹ ہم نے ترکی کی طرف موڑ ہمارا ہونا, یا پھر ایران کی طرف جانا, یا پھر افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس ہے, یا پھر طالبان کا جو کنٹرول ہے اس پہ پاکستان کی فورن پالیسی کا بڑا کلیئر ہونا, ہم نے اس کو بیان کیا. یہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا سے بڑا ڈفرینٹ ایک ویو ہے. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اس کو آپ کے مطابق کہ ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے اکیڈمیا کے لیے اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک نیا پرسپیکٹیو ہے جو ہم بلڈ کر رہے ہیں. اگر آپ اسے اتفاق کرتے ہیں تو کائنڈلی ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور کمنٹ ویو میں اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.